اس کی کئی چیزیں بتائی گئی کہ پریشانیوں کی دوری کے لیے یہ سب سے اچھا سورہ ہے۔ اولاد اگر کسی کو نہیں ہے تو بہت اچھا سورہ، شادی کا رشتہ نہیں ہے تو بہت اچھا ہے سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یہ مہینہ مصیبت کا بھی ہے، اس مہینے میں ایک خوشی بھی ہے۔ مصیبت یہ کہ 3 جمادی الثانی کو مظلوم شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ تھی، جو 90 ڈیز والی روایت، 75 ڈیز والی روایت ہم نے جمادی الاول میں کیا، اور یہ 90 ڈیز والی روایت ہے۔ اور پھر اسی مہینے میں بی بی ام البنین نیکسٹ ویک جو ہے وہ بی بی ام البنین کی شہادت کا دن ہے، اور اس کے بعد 20 جمادی الثانی میری مظلوم شہزادی کی ولادت بسعادت کا دن۔ سورہ کوثر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سورہ کوثر جو ہے یہ منسوب ہے شہزادی کونین سے، کہ آپ کی ولادت کے وقت یہ سورہ آیا اور اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس مہینے میں ابتدا میں ہی کہہ دوں، کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرو، جتنا سورہ کوثر آپ پڑھ سکتے، چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، بیٹھے ہوئے، اب آپ مجلس سن رہے، اب آپ سورہ کوثر، سب سے چھوٹا سورہ صرف 3 آیتوں پر ہے، لیکن یہ مکمل اہل بیت کی شان میں ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے شہزادی کونین کی ولادت کے وقت اللہ کے رسول کو اس سورہ کو بھیج کر دل کو سکون پہنچایا۔ سرکار کے دل کو سکون اس سورہ سے پہنچا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہمارا لاکھوں سلام، ہماری ماں کو۔ تو یہ سورہ آپ کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کریں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کی کئی چیزیں بتائی گئی کہ پریشانیوں کی دوری کے لیے یہ سب سے اچھا سورہ ہے۔ اولاد اگر کسی کو نہیں ہے تو بہت اچھا سورہ، شادی کا رشتہ نہیں ہے تو بہت اچھا ہے سورہ۔ یعنی ہر پریشانی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ اور جو سٹریس ہے، اگر دل کو سکون چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، اپنی لائف میں پیس چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ سورہ اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچایا تھا، تو جب سرکار کے دل کو سکون پہنچایا تو ان کے صدقے میں آپ کے دل کو بھی سکون پہنچا۔ دیکھیے، پیسہ سکون نہیں پہنچاتا، پیسہ اگر بہت آ جائے تو وہ پیس، وہ سکون نہیں ملتا جو سورہ کوثر سے ملتا۔ سورہ کوثر سے کمپلیٹ سیٹسفیکشن ہوتا ہے، کمپلیٹ پیس آتا ہے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جن جن لوگوں نے اس سورہ کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ، ایک ورد کرو اس سورہ کا، مطلب اپنے لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرو، اور کر کے یہ سوچو کہ یہ سورہ، اور دعا یہ کرنا کہ اللہ جب تو نے اللہ اپنے حبیب کے دل کو سکون پہنچایا تو میرے دل کو بھی سکون۔ اور سکون ایک ایسی چیز ہے جو $1,000,000 سے زیادہ چیز ہے، یعنی پیسے سے وہ سکون نہیں ملتا جو اگر سکون اللہ دینا چاہے۔ اس کی تسبیح کی طرح یہ سورہ پڑھو، آپ صرف پڑھتے رہو، 3 آیتیں ہیں، جتنا پڑھو گے اتنا سکون۔ اور مرحومین کے لیے بھی بہت سکون پہنچاتا ہے۔ آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے آپ یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے فلاں مرحوم، میرا ماں باپ بھائی بہن سب وہاں پہ سکون دے۔ اس لیے کہ دوستو، دنیا کا سکون تو عارضی ہے، دنیا کا سکون تو بہت عارضی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کو سکون ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کسی کو سکون مل رہا، مرحومین کو اگر سکون مل رہا، تو آپ کثرت سے اس کی تلاوت کر کے آپ دعا کرو کہ اللہ ہمارے سارے مرحومین کو اس سورہ کی برکت سے، محمد اور آل محمد کی برکت سے، اور بالخصوص شہزادی کونین کی برکت سے، ان کو وہاں کی لائف میں وہ ایٹرنل لائف جو ہے، وہ ابدی زندگی جو ہے، وہ برزخ کی زندگی جو ہے، کہ جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ زندگی آنے والی ہے۔ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ یقین ہے، جانا تو ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی تو جانا ہے، 100 سال کے بعد جانا ہے، لیکن جانا تو ہے۔ اور وہاں پہ اگر کسی کو سکون مل رہا تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کا سکون آپ کو اتنا آرام دے گا، اس لیے کہ وہ لائف میں کوئی آ کے ہیلپ نہیں کرتا، آپ جانتے کہ کوئی آ کے ہیلپ نہیں کرتا، صرف ہم رہیں گے اور ہمارا اعمال نامہ رہے گا، ہم رہیں گے اور ہماری تنہائی رہے گی، ہم رہیں گے، ہماری لونلی نیس رہے گی، وہاں کوئی nobody is there to help you۔ لیکن یہ سورہ کا
تلاوت کرنا. اور اب آپ جب تلاوت کریں یہ سورے کی تو یہ دعا کریں کہ پروردگار ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو دنیا میں مجھے سکون دے رہا، لیکن تو میری ماں کو سکون دے دے، میرے باپ کو سکون دے دے، وہاں پہ ان کو سکون مل جائے. اگر وہاں سکون مل جائے تو وہ اتنی دعا دیں گے نا آپ کو، جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ الحم کا سورہ اور سورہ خود پڑھتے ہیں، بہترین آپ ضرور پڑھو، اس کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت بھی کرو، اس لیے کہ وہ الحم اور سورہ خود، سورہ 3 مرتبہ آپ سورہ خود پڑھ کے مرحوم کو بخشتے ہیں تو وہ ایک قرآن کا ثواب ان کا ملتا ہے. الحم کا سورہ تو ہے ہی سورہ فاتحہ، اس کا ایک ثوابی ثواب ہے، پورا قرآن الحم کے سورہ کے اندر ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور تلاوت کر کے یہ بولیں کہ پروردگار اس کا ثواب بھی تو میری مرحوم ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب کو دے دے. آپ تصور نہیں کرنا کہ جو دعائیں آپ کو ملیں گی، جو وہاں کی پریشانیاں دور ہوں گی، جو وہاں اگر سکون مل جائے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے یہ کہ وہاں پہ ہم کو سکون ملے، اسی لیے آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں. کفن لاتے، کربلا مولا سے کفن لاتے کہ وہ کفن راحت کا کفن بن جائے، وہ کفن رحمت کا کفن بن جائے، وہ کفن ہم کو وہاں پہ سکون دے. ہم ہر آدمی جو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے زیارت مولا حسین جلد سے جلد. پھر تو ایک ایک چیز ہم خود احتیاط کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ یہ آرام مل جائے. اس کے بعد ہم خاک شفا اندر لحد کے اندر ڈالتے ہیں، صرف یہ کہ اس کو وہاں پہ سکون ملے، اس کی پریشانی وہاں دور ہو. ہم نمازیں پڑھ رہے، دعائیں مانگ رہے، عبادتیں کر رہے، صدقے دے رہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہاں مرنے والے کو سکون دینا. تو اس کے ساتھ قرآن کا یہ سورہ، سورہ کوثر، اتنا سکون. دیکھیں دوستو، آپ اور ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے، دنیا میں رہنے والے سمجھ ہی نہیں پا سکتے کہ وہاں کا سکون کیا ہے یا وہاں کی تکلیف کیا ہے. مولا علی علیہ السلام، میرا مولا کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ مولا بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تکلیف کیا ہے اور سکون کیسے ملتا. مولا کہتے ہیں، پلیز غور سے سنیں، مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں، جملے غور سے سنیں، مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے. ہماری نگاہ میں دنیا میں کون سی مصیبت ہے؟ کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ ویجیٹیبل ہو گیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ویجیٹیبل ہو گیا، نہ ہاتھ چل رہا، نہ پیر چل رہا، نہ ذہن چل رہا، نہ زبان چل رہی، اللہ معاف کرے، کچھ نہیں چل رہا، ایک ویجیٹیبل ہے جو پڑا ہوا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ اس مصیبت سے سب کو نجات دے دنیا کی. امام یہ کہتے، مولا بول رہے کہ جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے دنیا میں، وہ لحد کی سب سے چھوٹی مصیبت. عجیب بات ہے، عجیب جملہ ہے بولا کہ لحد کی وہ سب سے چھوٹی مصیبت جو میں بار بار بول رہا کہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے بات، ہم تصور نہیں کرتے اور ہم اس کو بہت ایزی لیتے. اسی لیے آپ دیکھو کتنا ایزی لیتے. اب اگر صرف آنکھ بند کر کے بندہ تصور کرے، جب آپ کسی کے فیونل میں جائیں، اور فیونل میں جانا بے انتہا ثواب ہے، عورت ہو مرد ہو سب کے لیے بے انتہا ثواب بتایا گیا. اتنا ثواب بتایا گیا کہ ایک لمحے میں تمہارے پورے گناہ معاف کر دیتا. جب انسان کسی فیونل میں جا کر کسی باڈی کو جب آپ کاندھا دیتے چاروں طرف گھوم کے، تو جب تم فورتھ سائڈ سے ہٹتے باہر نکلتے تو اللہ اسی وقت سارے گناہ معاف کر دیتے. ہم بہت آسانی سے سنتے، ارے میرے گناہ کیا، میرے گناہ تو معاف ہو گئے، یہ گرانٹیڈ مت لو. تو فیونل میں جانے کا اتنا سب کیوں رکھا گیا ہو کہ تم بیدار، تمہارے پاس ایک اویئرنیس آنا. لیکن ہمارے پاس کوئی اویئرنیس آتی ہے، ہم 10 میتوں میں جائیں، 10 لوگوں کو کاندھا دیں، ہمارے پاس بیداری کیا رہی؟ باہر نکل کے وہی کر رہے ہیں، کیا بیداری آ رہی؟ یہ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب امپورٹنٹ جملہ تھا جو میں نے بولا. بیداری کو پیدا کرو، اویئرنیس کو پیدا کرو. اس لیے کہ جب تک تمہارے پاس وہ اویئرنیس نہیں آئے گی. کیوں کہا گیا کہ جاؤ گریو کے پاس، جب باڈی کو نیچے لٹاتے تو اس کو مٹھی دو، اس کو مٹھی ڈالو اس کی لحد کے اندر. کیوں ڈالو؟ وہ سب ڈال رہے، میں کیوں ڈالوں؟ لیکن کہا ڈالنے سے سارے تمہارے گناہ معاف ہوتے. اور وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے اور کس جگہ پہ تم کو لٹایا گیا، کہاں لیٹنے والے ہو. نہ وہاں پیلو ہے، نہ کوئی بیڈنگز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہارا پیلو ہے، کچھ بھی نہیں. لیٹنے والے کا ہو ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ زندگی میں تصور نہیں کر سکتا انسان، سوچ نہیں سکتا. ہم کو اپنا پیلو چاہیے، اپنا بیڈ چاہیے، اپنی چیزیں چاہیے، اسی کے بعد ہم کو نیند آتی. ہم کو وہ ٹوٹل کمفرٹ چاہیے جو ہم روز یوز کر رہے ہیں. اس سے ہٹ جاؤ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیلو بدل گیا تو نیند ہی نہیں آتی.
میں نے کہا بابا پی لو، دنیا میں بدل گیا تو نیند نہیں آ رہی تو وہاں کیا ہوگا؟ یہاں کی نیند تو عارضی ہے، یہاں کی نیند تو فیو آورس کی ہے، چند گھنٹوں کی نیند ہے، اور وہاں پہ تو پرماننٹ نیند۔ پیلو بدل جائے تو ہم کو نیند نہیں آتی، جگہ بدل جائے تو نیند۔ کتنے ایسے لوگ کہ جگہ بدل گئے تو نیند نہیں آ رہی، لیکن وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ What are you going to do? What are you going to do over there? کچھ بھی نہیں۔ یہ چیزوں کو سوچیں۔ یہ چیز شب جمعہ کی مجلس اہل بیت چینل پہ یوں ہی نہیں رکھی گئی، ایک بیداری کے لیے بھی کہ سارے وہ مرحومین کو ثواب پہنچے اور دوسرے لوگ اس سے استفادہ کریں کہ ہم کرنا کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، پریپریشن۔ ہمارا پریپریشن کیا ہے؟ کل اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم کو کہاں جانا ہے؟ اسی لیے کہا جب بھی روز رات میں جب تم whenever you go to your bed, whenever you go to your bed، یہ سوچ کے لیٹو کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ آج میں یہاں پہ سو رہا، کل میں یہاں نہیں سو گا، تو وہ کیا کرے گا؟ فوراً استغفار کرے، فوراً سوری بولے گا، فوراً معافی مانگے گا، فوراً اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، گناہوں کو یاد کرے گا۔ دوستو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ اس لیے کہ شیطان نے ہمارے ذہن کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم تو گناہگار ہو ہی نہیں، تم تو اتنے نیکی۔ سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے وہ نیکی کو ہمارے ذہن میں سامنے رکھ کہ تم نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا۔ سارے گڈ ڈیڈز تمہارے ذہن میں رہتے کہ میں نے اس کو ہیلپ کیا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میں تو ہمیشہ نیکی کرتا رہتا۔ یہ ذہن میں آتا، یہ سارے کے سارے بھول جاؤ، جسٹ فارگیٹ اٹ، لاؤ ہی مت ذہن میں، بلکہ گناہوں کو اللہ معاف کرے، گناہوں کو لاؤ، بولو اللہ معاف کرے۔ جب بستر پہ یہ سوچو کہ یہ میری آخری نیند ہے، اسی لیے نماز کے لیے بھی حکم ہے، نماز کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جب بھی نماز پڑھو یہ دعا کرو، یہ سوچ کے پڑھو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو کتنا کنسنٹریٹ کر کے پڑھو گے؟ ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ آپ پڑھیں گے، روتے ہوئے پڑھیں گے، آہستہ پڑھیں گے، اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہ چیزوں کو سوچو کہ موت سے کیسے ریلیٹڈ ہے۔ وہاں پہ کوئی 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 مدد نہیں کرتا، صرف تم ہوں گے تمہارا اعمال نامہ، تم ہوں گے تمہارا اعمال نامہ۔ فرشتے آ کے سوال کریں گے تو ہم کو جواب دینا۔ آپ یہ انکار نہیں کر سکتے، یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو عابد الگرامی ڈراتے ہیں۔ ارے بابا ایون زیارت آل یاسین، میں ہمیشہ بتاؤں اس زیارت کے بارے میں، اللہ ہم کو اس زیارت کا پابند بنا دے، دعا کرو کہ ہم یہ زیارت کے پابند بنیں۔ موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن زمانے کے امام کی، میں نے بولا ہے یہ زیارت میں بھی حساب لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا حساب لیا جائے گا۔ زیارت آل یاسین میں تلخیم میں تو ہے کہ تمہارا حساب ہونے والا ہے، فرشتے آنے والے ہیں، ساری چیزیں اس زیارت آل یاسین میں پوری ایک تلخیم ہے۔ اس میں حساب کا بھی ذکر ہے اور صراط کا بھی ذکر ہے۔ صراط مستقیم، اس صراط سے گزرنا ہے کہ جو جہنم کے اوپر ہے، ڈے آف ججمنٹ میں تم کو صراط پہ سے گزرنا ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آنکھ سے زیادہ گرم۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ معصوم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جب اس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ اور زیارت آل یاسین میں اس کا ذکر بھی، آپ زیارت آل یاسین اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو پورا موت کے بارے میں امام کی زیارت کہ پوری تلقین ہے، جو ہم تلقین مردے کو پڑھاتے ہیں وہی تلقین۔ اسی لیے کہا کہ تلقین جو ہے نارمل ڈیز میں بھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھو، ایک دفعہ تلقین بیٹھ کے پڑھو، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم بیٹھ کے تلقین پڑھو گے لندن میں تو موت آ جائے گی، موت ایسے نہیں آتی۔ جو تمہارا وقت ہے وہ وقت پہ تم کو موت آئے گی، لیکن اگر تم تلقین پڑھو تو تم کو احساس ہوگا کہ تلقین میں کیا کیا سوالات ہونے والے، ایٹ لیسٹ تمہارے ذہن میں اس کے جوابات نہیں ہیں۔ اس لیے کہ دوستو اتنا حرام کیا ہے نا، اتنے گناہ کیے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے ذہن میں رہے۔
اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ زیارت آل یاسین میرے مولا کی زیارت میں بہت بولتا ہوں اس زیارت کے بارے میں، اس کے پابند. یہ اس میں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ زیارت آل یاسین اگر آپ ایک میں جملے سنو، ایک جگہ ایک وقت میں اگر آپ پڑھیں، ایک ہی جگہ پہ روز پڑھیں 40 دن تک، ایک ہی جگہ پہ ایک وقت میں 9 منٹ کی زیارت ہے. لٹرلی ڈیوائن پرل کے اوپر یہ زیارت جو ہے وہ 9 منٹس کی. اللہ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. 9 منٹس میں زیارت ختم ہوتی ہے. لیکن آپ مجھے دعا دیں گے کہ اس زیارت کو خاموش سنو، کھڑے رہ کے یا بیٹھ کے جیسا بھی پڑھے آپ سنو، یہ زیارت پڑھو. اس میں ایک ایک چیز ہے موت کے بارے میں، ایک ایک چیز کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کس کس چیز کا تم سے حساب لینے والا ہے. اس میں ہے کہ حساب ہوگا، حساب، ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک سیکنڈ کا حساب، ایک ایک منٹ کا حساب، ایک ایک دن کا حساب، ایک ایک سال کا حساب. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے. میں بہت آسانی سے پڑھ رہا، لیکن ہم سب کو دینا وہاں پہ جانے وہ لائف کے لیے. یہ سورہ کوثر سکون چاہتے ہو اس زندگی میں؟ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا حساب بڑے سکون کے ساتھ ہو؟ پھر بولو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حساب سکون کے ساتھ ہے؟ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اس وقت سن رہا پوری دنیا میں اہل چینل کے ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو سکون ملے؟ دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت. اب اس سے زیادہ کیا؟ دنیا اور آخرت اتنا سکون مل جائے گا. اس لیے کہ یہ کسی اور کا سورہ نہیں ہے، میری مظلوم شہزادی سے جو سورہ منسوب ہے یہ وہ سورہ مظلوم شہزادی سے. تو آپ سوچو اگر شہزادی کونین سے زیادہ کون ہے جو ہم کو سکون عطا کرے؟ آج اگر مجھے سکون ہے، آج میری صحت ہے، آج میری عزت ہے، آج مجھے مجلس پڑھ رہا تو صرف بیوی کا کرم. اگر بیوی کا کرم نہ ہو تو ایک لمحہ تم سکون کے ساتھ نہیں ملے. پیسہ سکون نہیں دیتا. اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت سے محبت، معصومین سے محبت، معصومین کی اطاعت ہوگی تو تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا.